بچپن میں عموماً ہر بچے کو اس کی دادی یا نانی کہانیاں سناتی تھیں اور وہ کہانیاں کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں کارآمد بھی ثابت ہوئی ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے بچپن میں میری دادی مجھے سونے سے پہلے کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ تعداد تو یاد نہیں کیونکہ پہلی کہانی کے بعد میں تو سو جاتا تھا، لیکن وہ کہانیاں اکثر پریوں سے متعلق ہوتی تھیں، کبھی مذہب سے محبت سے متعلق ہوتی تھیں، کبھی اخلاق سے متعلق تو کبھی وطن سے محبت سے متعلق ہوتی تھی۔ کوئی 9 یا 10 سال کی عمر ہوگی میری، تو میں نے ٹی وی پر ایک لفظ سنا، قرارداد پاکستان۔ وہ لفظ میرے لیے نیا تھا کیونکہ 9 یا 10 سال کی عمر میں ہمارے یہاں ڈاکٹر مبارک علی کی کتابوں تک تو رسائی ممکن ہی نہیں، اور اگر کبھی اسکول میں پڑھا بھی ہو تو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کیا ہی اثر چھوڑے گی، اور بدقسمتی سے یہ روایت یونیورسٹی تک قائم رہتی ہے۔ خیر، تو میں نے سوچا کہ اس لفظ سے متعلق دادی سے معلوم کروں گا۔ اتفاقاً دادی نے بھی اس رات کو قرارداد پاکستان سے متعلق ہی کہانی سنائی۔ کہانی وہی ہے جو آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور شاید ہمارے بچے بھی سنیں گے، کہ بر صغیر میں 2 قومیں آباد تھیں، مختلف قومیں آباد تھیں جن کے مذہبی اقدار اور رسوم و رواج ایک دوسرے سے علیحدہ تھے۔ مسلمانوں کو اپنی جداگانہ شناخت حاصل کرنی تھی، اس لیے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں باقاعدہ طور پر ایک تحریری شکل میں ایک علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کی گئی، اور یہ سلسلہ 14 اگست 1947 کو ختم ہوا پاکستان کی آزادی کی صورت میں۔ لیکن کہانی کے اختتام پر دادی نے قائد اعظم کا ایک کال سنایا تھا۔ وہ کال یہ تھا کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل چکی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ اسے تعمیر کرے، آباد نہیں، تعمیر کرے۔ لیکن پچھلے دنوں پشاور کی مسجد میں دھماکہ تو یاد ہی آپ کو، 63 انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور درجنوں زخمی ہیں، اور ذمہ داری بھی دہشت گرد تنظیموں نے قبول کر لی ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے بھی نہیں۔ وہ خبر تو سنی ہی ہوگی آپ نے کہ ایک باپ نے فقط 7 دنوں کی بیٹی کو 5 گولیاں داغ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بیٹے کی خواہش تھی، اور اسی کے اگلے دن خبر آتی ہے کہ ایک بیٹے نے جائیداد کی خاطر اپنے باپ کا گلا کاٹ دیا۔ آئے دن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تو عام ہی ہیں، اور ہاں، آپ کے ملک کی جی ڈی پی کو سپورٹ کرنے والا سب سے بڑا شہر یعنی کراچی، اس کی حالت تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی وقت آتا ہے، اسلحے کے زور پر آپ سے آپ کی قیمتی چیز کی مانگ کرتا ہے، اور نہ دینے پر اس سامان سے بھی قیمتی چیز یعنی آپ کی جان لے لیتا ہے۔ اور ان واقعات کی فوٹیجز کو لے کر سوشل میڈیا پر مقامی اور غیر مقامی کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو بجلی نہیں، اور شام کو گھر پہنچنے تک ایک عدد چیز کی خرابی کے التجا الگ۔ آپ نے سڑکوں کا حال تو دیکھا ہی ہوگا، اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو سڑک پر بنے ہوئے گھرے ہر تھوڑے فاصلے پر آپ کو سرپرائز دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کل تو یہ گڑھا یہاں نہیں تھا، یہی تو سرپرائز ہے، اور اگر غلطی سے 1-2 سال میں وہ سڑک بن بھی جائے تو کوئی نہ کوئی محلے دار پانی کی لائن کی خاطر اسے کھود دیتا ہے۔ آپ لانڈی میں رہتے ہیں اور کام کماری میں کرتے ہیں، تو اس شہر کے ٹریفک کے باعث آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کی ضرورت تو لازمی پڑنی ہے، اور بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ کم آمدنی کے باعث ان ڈاکٹروں کی فیس اور اخراجات بھی دسترس سے باہر ہیں۔ اور اگر میں ان بنیادی سہولیات کے فقدان پر سوال کرتا ہوں تو میں غدار ہوں۔ وہ مشہور فقرہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے کہ خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل کرنے کا تہیہ نہ کر لے۔ آپ نے ہر دور میں یہ الفاظ سنے ہوں گے، تبدیلی، ریولوشن، انقلاب، لیکن یہ لائے گا کون؟ ہر نسل چاہتی ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار لیں،
آنے والی نسل انقلاب لے کر آئے گی، لیکن ہر وقت جان دینے اور لینے کے لیے تیار ہیں ہم، تو بھائی میری ہی نسل کیوں انقلاب نہیں لا سکتی؟ دراصل مسئلہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ ہم جو کبھی ایک قوم ہوا کرتے تھے اب ایک ہجوم بن کر رہ گئے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہجوم منتشر ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن محسن بھائی ایسا نہیں کہ بیان کرنے کو کچھ اچھا موجود نہیں ہمارے پاس۔ اس ہجوم کی نا ایک بات بہت پسند ہے مجھے، وہ یہ کہ یہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود بھی ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچتی ہے۔ ابھی کرونا میں ہی دیکھ لیں آپ، جہاں لوگوں نے اپنے نوکریاں چھوٹ گئی تھیں ان کی، جہاں ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہیں انسانیت پرست لوگ بھی موجود تھے جو رنگ، نسل، مذہب، ذات جانے بغیر صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کر رہے تھے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی بھی ریڑھی والے کے پاس جائیں، کم از کم آپ کو ایک برگر تو دے ہی دے گا وہ آپ کو۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، سنسان سڑک پر موجود ہیں آپ کی بائک کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ایک انجانی ٹانگ آتی ہے اور وہ آپ کو ٹو کرنے لگ جاتی ہے۔ کہیں بارش ہو جائے، کسی شاہراہ پر، کسی سڑک پر پانی جمع ہو جائے تو وہاں موجود ہر شخص مدد کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے شہر کے نوجوان کسی خاتون کا دوپٹہ تک ٹائر میں نہیں آنے دیتے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھنا آپ ہر گلی محلے شاہراہوں میں روزہ داروں کو افطار کروانے کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے، راشن تقسیم کیے جائیں گے، عید کے تحائف بانٹے جائیں گے۔ محسن بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو بچپن میں اس کی دادی نے قائد اعظم کا وہ قول ضرور سنایا تھا، تبھی اپنی تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی ہر شہری پاکستان اور پاکستانیوں کا سوچتا ضرور ہے۔ لیکن اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ دوبارہ اس ہجوم سے قوم بننا ہے۔